اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ چوتھا سیشن ہے۔ اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی زندگیوں کی اہمیت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ قیمتی سرمایہ وہاں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے جہاں زندگی دینے والا مالک حقیقی چاہتا ہے۔ اگر اپنی گزشتہ تمام ابحاث کا خلاصہ ایک جملے میں کہوں تو یہی ہو سکتا ہے کہ دینے والے تو نے ہمیں کس لیے دی ہے، ہم اس کو اسی مقصد کے لیے خرچ کریں تو یہی کامیاب زندگی ہے۔ اب انسان جو گفتگو ہو رہی تھی یہ کہ اگر مقصد معین نہیں کرتا زندگی کا تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور پھر مقصد طے کر کے اگر اس کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تو بھی اس کے لیے کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ فرصت کے لمحات جو اس کریم اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرے، اور فرصت کا مفہوم میں نے عرض کیا تھا، ریپیٹ کر رہا ہوں۔ فرصت کو ہم فقط یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وقت کا مل جانا فرصت ہوتا ہے، نہیں عزیزان، وقت بھی ایک فرصت ہے، مال کا حصول ایک فرصت ہے، صحت کا حصول ایک فرصت ہے، امن و سکون ایک فرصت ہے، روح کی آمادگی ایک فرصت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ساری چیزیں مہیا ہیں لیکن انسان کی فکر کام نہیں کر رہی، کوئی وہ پلان نہیں بنا سکتا۔ اب یہ سارے بعض بزرگان نے، بلکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی ذات نے انسان کو جو چیزیں دی ہیں ان میں سے فرصت کے لمحات گنوائے گئے ہیں، جوانی ہے، صحت ہے اور دولت ہے۔ اب ان اشیاء کے حصول کے وقت ان کا بہترین خرچ یہی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ کامیاب افراد کو سامنے رکھیں اور ان کی زندگیوں کو مد نظر رکھیں۔ اب کامیاب زندگیوں کے لیے اللہ کی ذات نے درجنوں نمونے قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور لفظ فوز پھر ان کے لیے استعمال کیا، کہیں کہیں لفظ فوزاً عظیمہ استعمال کیا ہے، اور ہم بھی بعض اوقات اپنی دعاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں کاش ہم بھی فلاں جگہ پر ہوتے اور ہم کامیابی حاصل کرتے۔ اب کامیابی حاصل کرنے کے لیے جنگ صفین ہے ظاہراً، جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے یہ اظہار کیا کہ کاش آج میرا بھائی ہوتا، اور وہ اس جنگ میں کامیابی پر خوش ہوتا تو، یا جنگ جمل کی بات ہے، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اگر نیت ہمارے ساتھ ہے تو قیامت تک کے افراد جو نیت کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں وہ آج گویا ہمارے ساتھ ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں جگہ پہ ہوتے اور ہمیں فلاں کامیابی حاصل ہوتی، اگر ہم نیت خالص ہے ہماری اور نیت کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ ہیں تو کامیابیاں نصیب ہو سکتی ہیں، لیکن فقط زبانی نہیں ہوتا، ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو عملاً بھی انجام دیں۔ اب گفتگو ہماری اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم نے فرصت کے لمحات کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ میں بس آج کی اس سیشن میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کو ہم سمیٹ لیں، چونکہ ہمارے 2 درس گزر گئے اس فرصت کی اہمیت اور فرصت کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ فقط جناب امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ یہ فرمان ہے، جناب امیر فرماتے ہیں ایھا الناس الآن من قبل الندم، اب کرو، اس سے پہلے کہ آپ پریشان ہو جاؤ، آپ نادم ہو جاؤ۔
اور پھر جناب امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ان تقول نفس، نہ بنو ایسے کہ انسان کو اور پھر نفس کو یہ کہنا پڑے یا حسرت علی ما فرطت من جنب اللہ۔ سورہ زمر کی آیا 56 کی تلاوت کی جناب امام نے۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے افراد ہوں گے جو کہیں گے کہ کاش ہم نے ان لحظات سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں امیدوں پہ نہ بیٹھو، بلکہ ابھی کرو اور ابھی کرو جو آپ کے ذہن میں، جو آپ کے ارادوں میں ہے اور جو آپ کو وقت میسر ہے اس کو ابھی سے استعمال کرو، بجائے اس کے کہ کل حسرت ہی فقط رہ جائے۔ لفظ حسرت استعمال کیا، یا حسرت قرآن مجید نے، یا حسرت علی ما فرطت، مجھ سے جو ضائع ہو گیا، مجھ سے جو کھو گیا ہے اس پہ حسرت کا اظہار۔ تو امام فرماتے ہیں حسرت کے اظہار کے بجائے ابھی اس پر قدم اٹھاؤ۔ تو ہمیں جناب امام کا یہ فرمان اس فرصت کے حوالے سے مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں فرصت ملی ہے تو پھر ہم انتظار میں نہ رہیں، امید میں نہ رہیں۔ جو لفظ امام نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ہم پھر امید میں نہ رہیں، لہذا فوری طور پر قدم ہمیں اٹھانا چاہیے۔ اور جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت میں جناب امیر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب تک زمانہ آپ کا ساتھ دیتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھاؤ۔ یہی اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کی اب جوانی ہے تو جوانی سے فائدہ اٹھائے، صحت ہے تو صحت سے فائدہ اٹھائے، مال ہے تو مال سے فائدہ اٹھائے۔ یہ خود زمانے کی چیزیں ہیں، ان زمانے کی چیزوں سے زیادہ سے زیادہ جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں فائدہ اٹھائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، زمانہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، ایک لفظ ہمارے ہاں اکثر استعمال ہوتا ہے، زمانہ ساتھ دے رہا ہے۔ زمانہ ساتھ دے رہا ہے، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرصت آپ کو میسر ہے۔ مثلا یہی خط نمبر 31 میں جب جناب امیر علیہ السلام جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرماتے ہیں تو یہ ایک حصہ بہت ہی ظاہر کلام الامام، امام الکلام ہے، لیکن اس میں ایک ایک جملہ واقعاً بیٹھ کے اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے اور پھر اپنی زندگیوں میں پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا خیر فی معین محین ولا فی صدیق ذنین، آپ کے لیے پست طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی کرتا ہے اور پھر 20 دفعہ گنتا ہے ہم نے آپ کے لیے یہ کیا تھا اور ہم نے وہ آپ کیا تھا، یا پھر امام فرماتے ہیں کہ اور بدگمان دوست، آپ جو بھی کرتے ہیں اس کو بدگمانی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اگر زمانہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو اس ساحل الدہر ما ذل لک قعودہ، آپ اس زمانے کو استعمال کیجئے۔ جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے تو اس پہ سواری کر لیجئے، اس کے ساتھ نباہ کرتے رہیے، زیادہ کی امید میں اپنے آپ کو خطروں میں نہ ڈالو۔ اور یہ نہیں ہے کہ پھر اور بہتر موقع آئے گا اور بہتر موقع آئے گا، نہیں، اب زمانہ آپ کے ساتھ ہے تو اس وقت اس سے جو حاصل کر سکتے ہو اس کو حاصل کرو۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام کے ان فرامین کے ضمن میں گفتگو ہماری کافی طولانی ہو گئی۔ فرصت کے اوقات سے زیادہ فائدہ، اور پھر مال کے، یہ تو وقت کے حوالے سے، مال کے اعتبار سے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ، جب مال آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی خرچ کرو اور اپنے لیے بھی خرچ کرو، اور کنجوسی کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے، تم اس پر خرچ کرو، اگر کوئی اور کنجوسی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے خرچ کریں۔ اب بخل ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے، یہ ایک بحث اپنی ہے، یعنی مال کو آپ اس انداز سے خرچ کریں کہ دوسرے اس سے مستفید ہو سکیں، آپ خود بھی مستفید ہوں اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، یعنی مالی اعتبار سے بھی آپ کامیابی کی طرح قدم اٹھائیں، کامیابی کی طرف۔ میں ابھی یہاں ایک بحث جو ہے وہ نئے انداز سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی جناب امیر علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان کو جو وصیت کی آخری، کہ اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ فرصت والا ذہن میں رہے، دوسرا اصول جو جناب امام نے اپنے اولاد کو بیان فرمایا ہے وہ ہے اپنی زندگیوں کو منظم کریں۔ اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ اب جناب امیر علیہ السلام کی یہ وصیت ہے، دوسرے حصے میں نمبر 23 میں بھی ہے،
اور نمبر 47 میں بھی ہے، وہاں وصیت ہے جناب امیہ علیہ السلام کی۔ تو ایک وصیت میں جناب امیہ علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں بے تقوی اللہ، اللہ کا خوف ذہنوں میں رکھیے، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنی زندگی کو منظم بنائیے، یعنی کامیابی کے لیے ایک اور راہ، اس لیے کہ جناب امیہ علیہ السلام اپنے بچوں کو وہی کچھ فرمائیں گے جس کے ذریعے سے زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو منظم بنائیں۔ اب زندگی منظم کیا ہوتی ہے؟ نظم جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دھاگا جس دھاگے سے موتی پروئے جاتے ہیں، اس دھاگے کو بعض نے امام بھی کہا ہے، اور وہ پرونا جو ہے وہ نظم کہلاتا ہے۔ یعنی اگر مجھے فرصت نہیں اور نہ مجھے اس طرف جانا ہے ابھی، جناب سیدہ مخدومہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں بی بی کی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کی ذات نے طاعتنا نظاما للملہ یا امامتنا نظاما للملہ، وہاں بی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے ہماری امامت کو ملت پر فرض قرار دیا ہے تاکہ ملت منظم رہے۔ وہ امام ہوگا تو امام کے گرد رہنے والے اس موتیوں کی طرح ایک ہار کی صورت میں پروئے رہیں گے۔ اگر امامت نہیں ہوگی تو وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، کوئی کدھر ہوگا کوئی کدھر ہوگا۔ تو ہاں، نظم زندگی میں بھی ایسے ہونا چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو۔ اور پھر اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ تبھی ہوگی جب انسان دوسرے کا حق غصب نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے، نظم کے لیے میں نے جیسے کہا کہ تسبیح کے موتی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اب تسبیح کے موتی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک موتی، ایک دانہ تسبیح کا جو ہے وہ دوسرے کی جگہ پہ جانے کی کوشش کرے تو وہ ٹوٹ جائے گا، یا یہ خود ٹوٹ جائے گا، یا اس پہلے دانے کو توڑے گا تو اس کی جگہ پہ جائے گا۔ اب اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو وہ تسبیح رہے گی، لیکن اگر اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو وہ تسبیح نہیں رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نظم کے لیے دوسروں کا ساتھ دینا پڑتا ہے، دوسروں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ آپ اگر اسی تسبیح کے مثال کو سامنے رکھیں، یہ دانے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کب؟ جب ہر ایک نے اپنے اپنے سینے میں سوراخ کروا کے دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر ایک دانہ ہو، وہ یہ کہے کہ میرے سینے میں سوراخ نہیں ہو اور میں پھر نظم کے ساتھ یہاں اس تسبیح کا حصہ بن کے رہوں، نہیں، چونکہ اس نے تکلیف برداشت نہیں کی ہے، وہ اپنے سینے میں سوئی چبھ ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، تو پھر اس کو اس تسبیح اور اس نظم میں آنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی امامت کے نظم و نسق کے تحت رہنا چاہتا ہے تو اس کو دوسروں کے لیے تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اور اٹھانی چاہیے۔ کچھ دینا پڑے گا تو کچھ لے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حقوق ہوتے ہیں تو فرائض بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فقط اپنے حقوق لینے کی کوشش کرتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتا، تو وہ انسان کامل نہیں ہے، وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے، کامیاب زندگی چاہتا ہے، تو اس کے لیے نظم ایک مہم اصول ہے، اور نظم کے لیے پھر دوسروں کو اہمیت دینی پڑتی ہے، دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اب مثالیں اگر جتنی بھی آپ پھیلائیں گے اس کو، اگر کوئی شخص مثلا واجبات اپنے ادا نہیں کرتا، مثلا مالیات کو، واجبات کو لے لیجئے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز جیسی مہم عبادت میں مشغول ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اس وقت آگ میں جلنے جا رہا ہے۔ اب یہاں نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے، لیکن اس نماز کو چھوڑ کے اس شخص کو بچانا واجب ہے۔ اب یہ تفصیل اس میں ہے کہ آخری لمحات بھی ہوں اور وہ نماز کی قضا کا وقت بھی ہو تو بھی اس کو بچانا ضروری ہے۔ آیا نماز کو وہ کس انداز میں ادا کرے گا؟ نماز بھی ادا کر رہا ہوگا اور اس کو بچانے بھی جا رہا ہوگا، یا پھر پہلے اس کو بچائے گا اور نماز اس کی ساتھ ساتھ ادا ہوگی؟ بہرحال یہ ایک قربانی ہے، یعنی دوسرے کا خیال رکھنا عبادت بنتی ہی ہے، اور وہ زندگی کا حصہ تب بنتا ہے، کامیاب زندگی کا، جب دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ بہرحال یہ ایک فرمان ہے جناب امام کا، اوصیکما
बेतक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। और ये फरमान इमाम ने सब चाहने वालों के लिए भी ये पैगाम दिया था कि ए मेरे फ़र्जंदान, आप मेरे चाहने वालों को ये पैगाम दे देना कि आप अगर अली का बनना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी इख्तियार करना चाहते हैं, तो उसके उसूल ये मैं बतला बेटों को रहा हूँ और आप भी इसके सामीन बन सकते हैं। आपके लिए भी ये चीज़ लाजमी तौर पर एक उसूल बन सकती है। लिहाजा नज़्म ज़िंदगी जो है वो ज़रूरी है, और इस नज़्म ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ये है कि हम फिर कामयाब अफराद की ज़िंदगी को एक दफ़ा इस अंदाज से भी पढ़ें कि उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे कैसे गुज़री है। अब कुरान मजीद के वाक़यात इसीलिए बयान किए गए हैं। अब कभी जनाब यूसुफ़ का किस्सा बयान किया जाता है और कभी जनाब मूसा का किस्सा बड़ी तफसील से। अभी किस्से किस लिए बयान किए जाते हैं कि शायद हम उनसे दर्स लें, और ये वाक़यात कुरान मजीद ने इसीलिए अपने अंदर शामिल किए हैं ताकि हम उनसे दर्स ले के हम वैसे नबी तो इंसान नहीं बन सकता, यानी ज़िंदगी को अपनी को कामयाबी की तरफ ले जाएं। लिहाजा इन वाक़यात को अहसनुल क़सस मसलन सूरह यूसुफ़ को कहा गया है और इबरत के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए तदब्बुर का हुक्म दिया गया है, तफक्कुर का फरमान जारी किया गया है कि आप इन चीज़ों में जाएँ और कभी पढ़ें, जनाब मूसा को पढ़ें, जनाब यूसुफ़ को पढ़ें, असहाब कहफ़ को पढ़ें। जवानों के लिए मैं अक्सर ये अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये दो बहुत ही मुहिम पॉइंट हैं, सूरह यूसुफ़ और सूरह कहफ़। ये जवानों के लिए वाक़ई नमूना है। माहौल कैसा था? मसलन असहाब कहफ़ के लिए उलमा किराम फरमाते हैं कि असहाब कहफ़ के लिए अगर मुश्किल तरीन वक्त था तो उस मुश्किल तरीन वक्त में भी उन्होंने अपने दीन की बका और अपने दीन की हिफाजत का एहतमाम किया, और वो देखते रहे कि हम कैसे इस मसले को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस उन्वान से इन वाक़यात को इस निगाह से देखिए कि उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त किए हैं, उन्होंने तकालीफ़ जो हैं वो उठाई हैं और तकलीफ़ के बाद फिर कामयाबी उनको नसीब हुई है। लेकिन अगर ज़िंदगी मुनज़्ज़म न होगी तो गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी इंसान की जो है वो किसी वक्त भी कामयाबी के ज़ीने से गिर सकती है। इस दौर में भी हमें अगर अपनी ज़िंदगी कामयाब देखनी है तो जैसे मैंने गुज़श्ता आभास में अर्ज़ किया, अपने औकात के एतबार से अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करें। नज़्म ज़िंदगी क्या है? नज़्म ज़िंदगी ये है कि हर शय अपनी अपनी जगह पर हो। नज़्म आप देखते हैं, हम जिसको उर्दू में भी नज़्म कहते हैं, ज़बर कहाँ है, ज़ेर कहाँ है, पेश कहाँ है, सुकून कहाँ है, और वो औज़ान जो इसमें शायरी में चलते हैं वो अपनी जगह पे मखसूस औज़ान हैं। जो शुअरा हैं, अगर वज़न से गिरी हुई ज़बर ज़ेर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये कहाँ गलती कर रहा है। लिहाजा नज़्म ज़िंदगी ये है कि जहाँ जिस चीज़ को होना है वहाँ आप उसको रखें, और अगर ज़रा बार भी उससे हटेगी तो ये ज़िंदगी गैर मुनज़्ज़म हो जाएगी। और शायर कामयाब वही होता है जिसको औज़ान का ख्याल होता है। अब ज़िंदगी में फ़र्द कामयाब वही होगा जिसकी ज़िंदगी की हर चीज़ अपने अपनी जगह पे होगी। अब पहली चीज़ जो हमें मुनज़्ज़म करनी है वो है हमें खुदावंद करीम के दरबार में अपने आप को बंदा समझना है और उसको खालिक समझना है, यानी उससे अहकाम लेंगे हम तो हम अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले आएंगे। अलबत्ता ये एक बहस अलग है। इस दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में बाज़ अफराद रब को नहीं मानते। आया उनकी ज़िंदगी कामयाब है या नहीं? अब अगर उनकी ज़िंदगी को कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता है तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक ज़िंदगी का पहलू है दुनियावी ज़िंदगी और एक ज़िंदगी का पहलू है उखरवी ज़िंदगी। मुमकिन है ऐसे अफराद जो खालिक को नहीं मानते उनकी ये ज़िंदगी तो कामयाब हो, लेकिन उखरवी ज़िंदगी उनकी किसी सूरत में कामयाब नहीं है। वह मुअमिनुन की शर्त है कामयाबी के लिए, इसलिए कि अगर कोई बेहतर से बेहतर अंदाज में किसी शय को इस्तेमाल करता है लेकिन मालिक की उसको खुशनुदी हासिल नहीं है तो वो हकीकत में गलत कर रहा है।
مثلا مشہور ہے اگر چوری کر کے کوئی چیز جو ہے وہ انسان اس پہ بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیتا ہے، جتنی بھی بلڈنگ وہ کھڑی کرتا رہے گا وہ چوری کی ہوگی۔ لہٰذا انسان اگر ایمان کے ساتھ ہے تو اس کو زندگی کامیاب ملے گی، لیکن دنیاوی زندگی کی کامیابی کو کم از کم ہم مد نظر رکھیں۔ ہم نے جو یہ موضوع لیا ہے نہج البلاغہ اور کامیاب زندگی، یعنی اگر دونوں کامیاب زندگیاں چاہیے تو ہم دیکھ سکتے ہیں جناب امبیا علیہ السلام جیسی اور انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں ہمارے لیے رب نے نمونے کے طور پر رکھیں، لیکن اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے سامنے نمونے ہیں اور ہم اگر ان سے استفادہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اس دور میں، چونکہ اس دور میں مثلا انسانیت کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، سیاست کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، دین کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے مثلا ٹیکنالوجی کی ترقی میں کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ہمارے سامنے افراد ہیں۔ اور میں نے بارہا یہ کہا ہے اور اس کو پھر کہہ رہا ہوں کہ بزرگ علماء کرام جیسے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی ملتا ہے ان سے تو جو آپ کو میسر ہے، مثلا UK کی تعلیم، اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ یعنی یہاں UK کی تعلیم ہے یا وہ حدیث جو مشہور ہے اطلب العلم ولو بالسین، اگر مثلا چین مراد لیا جائے تو چین میں کیا دین الہی پڑھایا جا رہا تھا؟ نہیں، وہ دین بھی اس حصے میں آتا ہے جس دین کو العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان، وہاں علم الابدان کو مثلا میڈیکل کو کہا گیا ہے کہ علوم میں سے علم دو ہی ہیں، جسموں کا علم اور دین کا علم۔ تو یہ دنیاوی علوم بھی یہ ایک کامیابی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جناب امبیا علیہ السلام بہر المعصومین علیہ السلام میں سے ایک فرمان ہے، روک اس لیے گیا ہے کہ اب ہمارے ہاں اب تو اس کی کبھی خیال ہی نہیں کیا جاتا، معصوم کا فرمان ہے یا نہیں ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ اور یہ بالخصوص واٹس ایپ وغیرہ اور ان چیزوں میں امام نے فرمایا۔ اب بعض چیزیں یعنی میری اپنی نظر سے گزری ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ فلاں شاعر کی گفتگو ہے اور اس شاعر کی گفتگو کو جو ہے وہ امام کے ساتھ منسوب کر دیا، یعنی مسلمہ ہے کہ ممکن ہے ایک شاعر جو ہے وہ امام کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں پیش کرے، لیکن وہ لفظ یقیناً امام کے نہیں ہے تو ان کو یہ کہہ دینا کہ یہ امام کا فرمان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ مشخص نہ ہو کہ یہ کون سے معصوم کا فرمان ہے تو نام نہیں لینا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام میں سے ایک معصوم کا فرمان ہے تو اس کو یوں کہہ دیجئے معصوم نے فرمایا۔ بہرحال یہ ایک درمیان میں تو معصومین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن فخذوها حیث وجدوها، حکمت مومن کی گمشدہ ایک سرمایہ ہے، جہاں سے مل جائے اس کو لے لو۔ اب یہاں حکمت جو ہے وہ اگر چین جانا ہے یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں تو یہاں فقط دین نہیں ہے بلکہ آپ اپنی دنیاوی اس معیار کو بھی بلند کریں۔ اب اس کے لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیاوی طور پر مثلا سیاسی طور پر ہماری محافل و مجالس میں کبھی منڈیلا کا نام لیا جاتا ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، 26 سال تک وہ زندان میں رہا۔ گاندھی نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس نے اپنے اہداف کو منظم رکھا اور اپنا ایک مشن اور اپنا ایک مقصد طے کر کے اس کے لیے پھر قربانیاں دیں، اس کے لیے زحمات اٹھائیں۔ مثلا اس دور میں اگر ایک آپ دیکھتے ہیں علم دین کے اعتبار سے بھی اور دینی سیاست کے اعتبار سے، اس لیے کہ بعض سیاستیں جو ہیں وہ دین کے مخالف ہو جاتی ہیں، بعض سیاستیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست بھی ہے اور حکم پروردگار کے مطابق ہے۔ تو آیت اللہ خمینی نے اس دور میں ایک بہترین نمونہ پیش کیا اور اپنی زندگی کو اس حد تک پہنچایا۔ شروع کہاں سے کیا تھا؟ 5 یا 6 سال کے ہیں آغا خمینی، جب آپ کے والد گرامی آغا مصطفیٰ خمینی کو بے دردی کے ساتھ ایک مظلوم کی حمایت کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، جب وہاں قتل ہوتے ہیں تو وہیں سے آغا خمینی کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اب یہ فرامین فقط سننے اور کہنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی مظلوم کی مدد کے لیے قدم اٹھانا چاہیے۔
اور ان کے سامنے پھر بڑی سلطنت تھی، جس سلطنت کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام طالب علم جو ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اہداف پختہ تھے اور ایک منظم طریقے سے اس سلسلے کو چلایا اور فرصتوں سے فائدہ اٹھایا، اور آپ کے سامنے ہے کہ پھر آج تک الحمدللہ ایک نام ہے اس دینی اور دنیاوی سیاست کے ایک مجموعے کا۔ مثلا انسانیت کی خدمت کے لیے بہت سارے ایسے افراد آئے جنہوں نے معمولی سی پوزیشن سے انسانیت کی خدمت شروع کی، اور پھر کہاں تک وہ پہنچے ہیں۔ تو ایسے افراد کو مثلا ہمارے پاکستان میں اکثر اگزامپل دیا کرتا ہوں، ایدھی جو ہے وہ اس نے ایک سلسلہ شروع کیا، کہاں تک پہنچا۔ لہٰذا زندگی جو ہے وہ اس زندگی کو منظم کیجئے اپنے لیے اور پھر ساتھ دوسروں کو بھی، اور اس میں مشکلات آتی ہیں۔ مشکلات سے اگر انسان کی زندگی منظم ہو تو انسان مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے۔ غیر منظم زندگی میں انسان اگر چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ گھبرا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مثلا آقا خمینی کی مثال جیسے میں دے رہا تھا، آقا خمینی نے ایک آواز اٹھائی، اب کیا ہوا کہ اس آواز اٹھانے پر ان کو ایران سے نکال دیا جاتا ہے، ترکی جاتے ہیں اور ترکی سے پھر جو ہے وہ نجف پہنچتے ہیں، وہاں جب آواز جاری رہی تو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر واپسی پہ کویت اور پھر فرانس، اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب یعنی انسان اہداف جب طے کرتا ہے اور اپنے طور پر مطمئن ہوتا ہے اور منظم انداز سے اس کو چلاتا ہے تو پھر تکالیف اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میرے ساتھ اب یہ کیا ہو گیا اور مجھے کیا ہوگا، نہیں، اپنی زندگی میں نظم پیدا کیجئے اور اپنی زندگی میں نظم پیدا کر کے اپنے ان اہداف کی طرف قدم بڑھائیے۔ اب ایک ایک قدم جو ہے وہ انسان بڑھاتا ہے کامیابی کی طرف، اور یہ بھی ذہن میں رہیے کہ جو افراد کامیابی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں کبھی کبھی ان کو قدم پیچھے بھی ہٹانے پڑتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس کے قدم ہمیشہ آگے بڑھ رہے ہوں، نہیں، بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے کبھی قدم آگے بڑھانا پڑتا ہے، کبھی ان کو قدم پیچھے بھی ہٹانا پڑتا ہے، کبھی ان کو راہیں تبدیل بھی کرنی پڑتی ہیں۔ لہذا یہ کامیابی کے لیے ساری چیزیں ذہن میں رہیں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے اب ہمارا ہدف کیا ہے۔ تو انسانیت کے لیے کچھ افراد نے، مدر ٹریسا کے اکثر میں اگزامپل دیتا رہتا ہوں، ایک کسان کی بیٹی جو ہے وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ظاہری دنیا میں بھی لوگوں نے جب نظم لیا تو انہوں نے زندگی کامیاب کر لی۔ اب مشکلات جب آتی ہیں تو علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا۔ علامہ اقبال نے جب مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کی رہنمائی کی تو فرمایا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تندی باد، پہلے جو مصرے پہ، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب۔ اب ہوا کی تیز رفتاری آپ کو گھبراہٹ میں اور راہ چلنے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ یہ ہوا، علامہ اقبال کے بقول، یہ ہوا تو چلتی ہے اس لیے کہ ہوا ہوگی تو آپ کی پرواز میں بلندی آئے گی۔ لہذا اگر انسان کے اہداف سامنے ہوں اور پھر ایک ایک قدم کا اس کو خیال ہو، نظم کے ساتھ وہ چلے، تو پھر کامیابی اس کے قدم چومے گی، وہ مشکلات سے گھبرائے گا نہیں، اور ارادہ پختہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا ہدف ہے، مجھے اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کو یہ ان کی زندگیوں کو علم قرار دیا گیا ہے۔ مثلا جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جہاں امامت کی عظمت بیان فرمایا اقمتہ علما لعبادک، پروردگار نے اپنے بندوں کے لیے امامت کو علم قرار دیا۔ علم یعنی وہ بلند نشانی، علم جس کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی ہو، علم جس کے ذریعے سے اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو وہ اصل تک پہنچے۔ اب یہ علم ہے امام، ہمیں امام کی زندگیاں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر مشکلات، علامہ اقبال ہی کا ایک شعر اور یاد آ رہا ہے، ارادے جن کی پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ اب نظر جن کی خدا پر ہو، اب خدا تو نظر نہیں آتا،
وہ تو جسم سے پاک ہے، یعنی وہ اہداف جو رب نے دیے ہیں ان اہداف پر نظر ہو، وہ نمائندگان الہی جو خدا کی ذات نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں ان کے نقش پا پر انسان چلے تو یہ انسان کو کامیابی ہوتی ہے۔ اور پھر چھوٹے موٹے مشکلات، چھوٹے موٹے کیا، ہم جب کربلا کو دیکھتے ہیں تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ بڑی بڑی مصیبتیں اور مصائب کی چٹانیں وہ بھی جناب سیدہ کو اپنی اس زندگی سے ہٹا نہ سکیں، لہٰذا جناب سیدہ سے درس لینا چاہیے کہ زندگی اگر مشکلات میں گرتی ہے تو کس انداز سے اس کو گزارنا چاہیے تاکہ وہ زندگی کامیاب ہو۔ علامہ اقبال کا شعر مکمل کر لوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ لہٰذا زندگی کا نظم بھی نہج البلاغہ کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے، اور جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی جناب وہ میں نے جو عرض کیا ہے آخری وصیت وہ دونوں بیٹوں کو ہے، لیکن ایک ایک جملہ حقیقت میں خط نمبر 31 کا یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے، اور اس میں اصول بیان فرمائے ہیں۔ مثلا یہ ایک جملہ جناب امیر نے فرمایا ہے، اس کو نظم کے لیے آپ اس انداز سے دیکھیے، وَإِيَّاكَ أَن تَضَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، اپنے اقدام کو دیکھو، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ قدم آپ کہاں رکھ رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ یہ کون سا سلوک کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور خُذْ عَلَىٰ عُدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فَإِنَّهُ أَحْلَى الظَّفَرَيْنِ، بعض اوقات آپ کو دشمنیوں کا سامنا ہوتا ہے تو دشمنیوں کو بھی آپ نے کس انداز سے مقابلہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ہوں گی تو آپ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، اور پھر کامیابی جو ہے وہ دوسروں سے آپ سیکھتے بھی رہیں گے۔ یہ ایک سیکھنے کا جذبہ جو ہے وہ بھی کامیابیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں ہی سارا کچھ ہوں تو پھر اس وقت اس کو میں خود لے ڈوبتی ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ایک ایک جملہ، ایک ایک فرمان معصومین علیہ السلام کا جو ہے وہ ہم یہاں سے لیں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بتلائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ مشکلات کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کا یہ فرمان آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، بیٹا یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اور اس دشوار گزار گھاٹی میں یہ فرمان جو ہے وہ وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقْبَةً قَعُودًا، ایک دشوار گھاٹی ہے آپ کے سامنے، الْمُخِفُّ فِيهَا احسن حالا من المشکل، یہاں کچھ بہت سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں اور وہ پھر اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ آخر تک نہیں پہنچتے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں بوجھ اپنے ذمہ اتنا لو جتنا آپ آسانی سے برداشت کر سکو اور اٹھا سکو، یعنی نظم اور منظم زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنی کامیابی کے لیے ایک ساتھ بہت سارا کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، وہ کامیابی کے بجائے پھر ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں، اس لیے کہ جتنی انسان کی طاقت ہوتی ہے نظم و ضبط کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنا ہی وہ کام اپنے ذمہ لے، اگر اس سے زیادہ وہ اپنے سر پہ بوجھ لے لیتا ہے تو وہ کامیابی کے بجائے جو ہے وہ ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ یہاں جناب امیر نے بڑی اچھی مثال پیش فرمائی ہے، فرماتے ہیں ان المخف فیہا احسن حالا من المشکل، جو کم وزن اٹھاتا ہے وہ بھاری وزن اٹھانے والے کی نسبت جو ہے وہ آسانی سے اس راستے سے گزر جاتا ہے۔ والمبطئ علیہ اقبح حالا من المسرع، اور اس میں رفتار کا بھی جناب امام نے فرمایا کہ نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ آپ کی رفتار کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ سست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی بنسبت بری حالت میں ہوگا، یعنی اپنی رفتار کو دیکھو کہ آپ کی رفتار کیا ہے۔ اب کامیابی کے لیے رفتار کا بھی ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس رفتار سے پہنچ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم کبھی کبھی اپنا امتحان دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ ہاں، انسان جو ہے وہ چند قدم اٹھا کے اگر پھر سو جائے
تو سونے والوں کا سفر بڑی دیر سے ہی طے ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک ہدف مشخص ہو جانا چاہیے کہ ہمارے جیسے افراد اتنا سفر کتنے وقت میں طے کرتے ہیں۔ چلیں تھوڑی اوپر نیچ جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے، لیکن کم از کم ان سے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ زندگی کا راہ جو ہے وہ ہمیں کیسے طے کرنا ہے۔ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس کریم اللہ کے دربار میں اپنی کامیابیوں کے راہیں سوال کریں اور اس سے مانگیں کہ پروردگار ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا امام جناب امیہ علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں اور جناب امام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم امام کے آخری اس اعلان کو فُزْتُ برب الکعبہ کو سامنے رکھیں اور پھر یہ بھی حساب کریں کہ ہم کتنے قدم چلے ہیں اور ہمارا کون سا قدم کتنا ہمیں جناب امام کے فرامین کے نزدیک لے گیا ہے۔ بہرحال یہاں سے جناب امیہ علیہ السلام کے کچھ فرامین جو ہیں وہ امام نے ایک اور مقام پر فرمائے ہیں، اور امام فرماتے ہیں یہ جناب مالک اشتر کو جو بیان فرمائے ہیں فرامین، خط نمبر 53 ہے، اس خط میں بھی امام نے کچھ اصول جو ہیں وہ بتلائے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ آپ کا معیار مد نظر رکھنا ہونا چاہیے کہ آپ ہیں کون۔ بہت سارے افراد اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم ہیں کیا۔ جب ہم ہیں کیا کو بھول جاتے ہیں تو وہ بھی ناکامیوں کے ساتھ ان کا بھی واسطہ ہوتا ہے، اور ناکامیوں کے دلدل میں وہ پھنس جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم ممکن ہے بہت ہی سست رفتاری سے چل رہے ہوں، اور بہت سارے ایسے افراد ہوں جو اس سست رفتاری میں بھی ہماری تعریف کریں۔ یہ ایک چیز بھی انسان کو اس کامیابی سے روک لیتی ہے۔ ہم نے کئی افراد دیکھے ہیں جو کسی منزل کے لیے نکلے ہیں اور راستے میں بعض بزرگان کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک ہدف کے مشخص کرنے والے کو دیکھیں گے اور شام کو آپ واپسی پہ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے، تو بہت ساری چیزیں جن کے پاس سے وہ گزر گیا ہے ممکن ہے اس نے دیکھی ہی نہ ہو، آپ کو نہیں بتلا سکے گا، اس لیے کہ وہ تیز رفتاری سے اپنے ہدف کی طرف رواں دواں تھا۔ اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا ہدف کچھ نہیں ہوتا اور ان کی زندگی بڑی عجیب سی ہوتی ہے، جہاں تک چلے گئے، ممکن ہے ایک ہی دکان پہ وہ 1 گھنٹہ رہ جائیں، ادھر سے اس کا وقت ضائع کیا اور ادھر سے اس کا وقت ضائع کیا۔ تو اس قسم کی بے ہنگم اور غیر منظم زندگی بھی جو ہے وہ انسان کو کامیابیوں سے روک لیتی ہے۔ لہٰذا ایک چیز جو جناب امام نے جناب مالک اشتر کو فرمائی ہے، وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو اپنے اہداف کی طرف چلنے میں آپ کی خوشامد کے حوالے سے روکنا چاہتا ہے تو آپ اس کی خوشامد میں مت آئیے، بلکہ آپ اپنا سفر جو ہے وہ اس کو جاری رکھیے اور خوشامد سے بچتے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ بہرحال یہ امور جو جناب امیہ علیہ السلام نے مختلف مقامات پر فرمائے ہیں، ان مقامات کے ذریعے سے ایک گورنر کے مقام میں کامیابی کیا ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مثلا جناب امیہ علیہ السلام نے ایک سپاہی کے لیے جو کامیابی کی راہیں بتلائی ہیں وہ اور ہیں۔ ابھی اس میں بھی آپ دیکھیے جیسے خط نمبر 11 میں جناب امام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، لشکر میں اور جنگ میں کامیابی کے لیے ایک اصول امام نے فرما دیا۔ امام فرماتے ہیں وہ نظر آپ کی آخری سپاہی پر ہونی چاہیے، یعنی ہر ایک مقام پہ کامیابی کا اصول الگ الگ ہوگا، گورنر کے لیے الگ ہوگا اور ایک مجاہد کے لیے الگ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جناب امیر کے سپاہی جو ہیں وہ گورنر بھی وہی تو مجاہد بھی وہی ہوتے ہیں۔ اور اگر عبادت کی طرف ہم دیکھیں گے تو اس میں معیار الگ ہوگا۔ عبادت میں معیار کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں بھی پھر معیار کامیابی بعض علماء عرفان نے بڑا خوب کہا، فرماتے ہیں کہ انسان کی عبادت کے درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اس عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے وہ بہت سارے درد و تکلیفیں اور بہت سارے مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے۔ اب یہ برداشت کرنا ایک مرحلہ ہے،
اور ایک مرحلہ عبادت کا اس سے آگے ہوتا ہے کہ وہ مشکلات اس پر گر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ مشکلات کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے نمونہ پیش کرتے ہیں جناب امیر المومنین کو جب تیر لگتا ہے، اور وہ مشہور واقعہ، تو اب جناب امیر علیہ السلام جب نماز میں مشغول ہیں تو اس درد کا جناب امیر کو احساس ہی نہیں ہوا۔ ایسے نہیں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے برداشت کیا، برداشت بھی ایک مقام ہے لیکن احساس اس سے بلند تر مقام ہے۔ لہٰذا یہ درجات ہیں اور ان درجات کی طرف ایک ایک قدم جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا یہ کر رہا تھا کہ ایک عابد کے لیے کامیابی اور ہے، ایک مجاہد کے لیے کامیابی اور ہے، ایک گورنر کے لیے کامیابی الگ ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ گورنرنگ میں کامیاب ہو لیکن ٹیچنگ میں مثلا وہ کامیاب نہ ہو۔ اس لیے سکولوں میں اور کالجز میں مینجمنٹ کے لیے علیحدہ افراد ہوتے ہیں، ٹیچنگ کے لیے علیحدہ افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے جس ہستی کو چھیڑا ہے، جس ہستی کا نام لیا ہے اور جس ہستی سے ہم اصول کامیابی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہستی وہ ہے کہ جو ہر فیلڈ میں درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام کے ان کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کمال میں بھی ہم جانا چاہتے ہیں، علم میں جانا چاہتے ہیں، حلم میں جانا چاہتے ہیں، تو اس میں اصول آپ کو جناب امیر علیہ السلام کے ان فرامین میں میسر ہوں گے، اور ان فرامین میں جناب امیر کے اصول جو ہیں وہ اپنائیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، میں یہاں بحث کو سمیٹتے ہوئے یہی عرض کرتا ہوں کہ جناب مالک اشتر کو جب اصول بتلائے، اب ان اصولوں پہ جناب مالک اشتر کو اجراح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ جو اصول خط نمبر 53 میں جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو بیان فرمائے ہیں، یہ خط لے کے جناب مالک اشتر جا رہے ہیں، ابھی بصرہ نہیں پہنچے، راستے میں زہر مل گئی اور جناب مالک اشتر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کہیں، جناب مالک اشتر کو ہم کامیاب کہیں یا ناکام کہیں؟ اب جناب مالک اشتر کی شہادت کے بعد خط نمبر 34 میں جناب محمد ابن ابی بکر کو جناب امیر علیہ السلام نے خط لکھا، اور اس خط میں شہید ہونے والے جناب مالک اشتر کی تعریف کی، اور جناب مالک اشتر کی تعریف کر کے یہ واضح فرمایا ہے کہ اگرچہ مالک اشتر کو ہمارے ان فرامین پر عمل کرنے کی فرصت نہیں ملی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے جو امام کے فرامین دیے گئے ہیں میں ان کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ استعمال کروں گا۔ اب یہاں ارادہ جناب مالک اشتر ان کو کامیاب بناتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس آخری منزل تک پہنچ جائیں، لیکن اس میں ارادہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس ارادے سے چلیں کہ جو امام نے ہمیں فرمایا ہے ہمیں اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ لہٰذا ان ارشادات معصومین کو اور ان فرامین کو نظم و ضبط کے ساتھ، لہٰذا ایک اصول، اس سے زیادہ ہم اس بحث پہ نہیں رکنا چاہتے، فرصت کو اہمیت دیجئے اور پھر نظم زندگی قائم کیجئے۔ جب نظم ہوگا تو زندگی فرصتوں کے مناسب استعمال اور منظم انداز سے اس کو آگے بڑھانے سے کامیاب ہوتی ہے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو کامیاب زندگی، اس لیے کہ ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں جس امام نے یہ آواز بلند کی تھی، فزت ورب الکعبہ، اور یہ ایام ربیع الاول کے ہیں، وہ بھی ایک نمونہ ہے۔ جناب پاک پیغمبر کی زندگی کو مد نظر رکھیے، جس کے لیے جناب امیر فرماتے ہیں میں جناب پیغمبر کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ ہم نے یہ کامیابیاں جو سیکھنی ہیں، جناب امیر علیہ السلام نے تعلیمات پیغمبر اکرم پر عمل کر کے ان کامیابیوں کو حاصل کیا، اور جناب امیر علیہ السلام کی تابعداری بھی حقیقت میں پیغمبر اکرم کی تابعداری ہے، اس لیے کہ جناب امیر وہ ہستی ہیں جو پیغمبر کے 100% تابعدار ہیں۔ اب اگر ہم جناب امیر کی تابعداری میں رہیں گے تو گویا واسطہ علی کے ذریعے سے ہم اتباع پیغمبر اکرم کر رہے ہیں۔ پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔